ذات الحياة وذكر طيب بعد الممات إمام في التقى في الزهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. ناظرین اکرام، اس سے پہلی مجلس میں ہم اس منظر کی بات کر رہے تھے جب ایک انسان اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے. اس وقت جو اس کے سامنے ایک منظر ہوتا ہے، ایک سین ہوتی ہے جسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ایک تصور ہے. ایک تصور میں ہم اس چیز کو محسوس کریں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ مرنے کے وقت سیکنڈوں میں پوری زندگی کو سرسری طور پر دیکھ لیتا ہے. اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے کہ میں نے کیا کچھ کیا. تو اس کو ہم اپنے انداز میں تھوڑی تفصیل سے جان رہے تھے کہ کس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں ایک تصوراتی دنیا میں. انسان اپنی آخری مرحلے میں ہوتا ہے اور فرشتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، اور فرشتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ اب روح کو نکالو. ایسے وقت میں وہ یہ سین دیکھتا ہے. بیٹے کی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، بیٹی کی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، بیوی کی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے بھائیوں کی طرف، بہنوں کی طرف دیکھتا ہے، ماں باپ اگر ہوتے ہیں تو ان کی طرف دیکھتا ہے. لیکن ہر طرف سے وہ نا امید ہو جاتا ہے. کہیں سے بھی اسے کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی کہ کوئی اس کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے یا کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار ہو. وہاں تو کوئی یہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ اسے تکلیف کیسی ہو رہی ہے، کس مقدار میں تکلیف ہو رہی ہے، یہی سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی سمجھ سکتے. تو ایسے وقت میں پوری دنیا سے وہ نا امید ہو جاتا ہے. بیوی سے بھی نا امید، آل و اولاد سے نا امید، اور پوری دنیا، بھائی بہن، والدین، تمام دنیا، دوست اقارب، تمام لوگوں سے وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے. اب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں جو مدد کر سکے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا رہتا ہے ان کو درجہ بدرجہ وہ دیکھتا ہے. دنیا میں آیا، اس کے بعد کیا ہوا، ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. اس کے بعد اللہ کے احسانات ایک طرف، اور اس نے جو اس کے لیے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے حکم عدولی کی ہے، وہ یاد کرنے لگتا ہے کہ جس دن سے مجھے اختیارات ملے، مجھے اتھارٹی ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس دن سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا جو میرا رب تھا، میرا رب ہے، میرا رب رہے گا ہمیشہ کے لیے. وہی میرا خالق و مالک اور میرا مدبر ہے. یہ بھول گیا. جس دن سے بھولا اور جس دن سے اللہ کو اس نے اگنور کیا، اس دن سے اپنی اس حالت کو بھی یاد کرتا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا. دنیا سے نا امید ہو کر وہ شخص اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی موت ہو جاتی ہے اور ان کی نگاہیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو موت آ جائے اور اس کی آنکھ کھلی ہو تو ان کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو، کیونکہ ابھی فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں جسم سے اور اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ آنکھیں جسم کی آنکھیں ہیں، روح جو جا رہی ہے، فرشتے لے کر جا رہے ہیں تو ان کا پیچھا کرتی ہے، اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ یہ میری روح جا رہی ہے، جسم رہ گیا. تو آنکھیں اپنی روح کی پیچھا کرتی ہیں، تو آنکھوں کو بند کر دیا کرو. یقیناً یہ ایک مرحلہ ہے. اور دوسرا، دنیا سے نا امید ہو چکا، کسی سے مدد کی کوئی امید نہیں، کسی سے تعاون کی کوئی امید نہیں. اب اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں. اے اللہ، میں نے تجھے بھلا دیا جبکہ تو میرا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سارا کچھ تو ہی ہے. اے اللہ، تو ہی مدد کر سکتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب میں کسی سے اپنے درد کا ذکر نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں کے سامنے جا کر اپنا تشخیص نہیں کرا سکتا، اس وقت میری آواز تو نے ہی سنی تھی. جب میں بول نہیں سکتا، اس وقت بھی میرے احساسات کو تو نے ہی سمجھا تھا، اور جہاں کہیں بھی مجھے ضرورت پڑی تھی، اے اللہ، تو نے ہی تو میری سنی تھی اور میری تکلیف کو دور کیا تھا، مجھے سنبھالا تھا، ہر طرح سے میرا جو خیال رکھا تھا. اے اللہ، تو ہی تو تھا. آج پھر مجھے تیری یاد آ گئی، آج پھر میں نے تجھے یاد کیا.
اے اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں لیکن بڑی شرمندہ ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتی ہیں وہ آنکھیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ آج پھر مجھے سنبھال لے، جس طرح مجھے ماں کے پیٹ میں سنبھالا تھا، میری تکلیف کو سمجھ لے جس طرح ماں کے پیٹ میں میری تکلیف کو سمجھا تھا، اور اسی طرح سے احسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں اور اس طرح سے وہ دیکھنے لگتا ہے، لیکن آواز آتی ہے، بندے بندے تم نے کیا کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ زندگی کو برباد کر دیا، کیوں کیا ایسا؟ میں نے کتنی بار تجھ سے کہا تھا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا یہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے جو اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ سب کے سب فتنہ ہیں۔ فتنہ کئی معنوں میں، ایک فتنہ تو یہ کہ ان سے اتنی محبت کرنے لگو گے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ گے، اور دوسرے معنی میں فتنہ اس لیے کہ ان کے لیے تمہیں کمائی کرنا ہے، حلال حرام کچھ نہیں دیکھو گے۔ اگر بھوکے دیکھ لو اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، اگر وہ فقر و فاقہ میں ہیں تو چوری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اس معنی میں بھی فتنہ۔ اور ایک فتنہ اس لیے بھی، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی آپ کو گناہوں میں ڈال سکتے ہیں، نہیں آپ کو یہ کام کرنا ہے، نہیں بیٹے یہ غلط بات ہے، نہیں آپ کو کرنا ہے، مجبور کر دے گا اور آپ غلط کر بیٹھیں گے، یہ اس معنی میں بھی فتنہ۔ بیٹے کو گود میں لیا ہوا ہے، اذان ہو گئی، نماز کے لیے جانا ہے، اذان ہو کے جماعت کھڑی ہونے لگی، لیکن چونکہ بیٹا گود میں ہے اس لیے اسے چھوڑ کر مسجد نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت چھوڑ دی، بعد میں اکیلے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ فتنہ۔ اس طرح کے معنوں میں، کئی معنوں میں اولاد، دھن دولت، یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہتا ہے اس بندے سے، اے بندے میں نے کتنی بار تم سے یہ بات کہی تھی، میں تو سمجھاتا رہتا تھا، میں نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے صرف تجھے یہی بتانے کے لیے کہ اپنے رب کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جو تمہارا رب تھا، ہے اور رہے گا، اور وہی تمہارا سارا کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو تمہیں دنیا میں ملے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے، ان سے تمہاری دوستی ہے، ان سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ تم اپنے خالق حقیقی کو بھول جاؤ، اتنا ان سے دل نہ لگاؤ۔ میں نے تو تم سے کہا تھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری دھن دولت، جاہ و حشمت، تمہاری اولاد، رشتہ داریاں، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں۔ میں نے سمجھایا تھا، تم نے نہیں مانا، قرآن میں میں نے ذکر کیا تھا، نبیوں کو، رسولوں کو میں نے بھیجا تاکہ تمہیں یہ باتیں اچھی طرح سمجھا دیں، تمہیں سمجھایا بھی، انہوں نے نہیں سمجھا، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ بھی کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری دولت رکاوٹ بن جائے میرے ذکر اور تمہارے درمیان۔ جب میرا ذکر کرنا چاہو، نماز کے لیے جانا چاہو تو تمہیں نظر آئے کہ دکان میں بہت سارے کسٹمر آئیں، چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ یہ دولت کا فتنہ ہے، اور میرے ذکر کے درمیان یہ چیز حائل ہو گئی۔ دولت کی حفاظت میں اور نماز میں جو چیز حائل ہو جائے، دولت کی حفاظت یا اس کے انویسٹ میں یا اور کسی چیز میں اور اللہ کے درمیان اگر یہ دولت حائل بن جائے، یہی تو ہے دولت فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری دولت، تمہاری اولاد، بیوی بچے، کوئی بھی چیز اللہ اور تمہارے درمیان نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور تمہارا جو رشتہ ہے عبد اور معبود کا رشتہ ہے، بیچ میں کوئی تیسرا آ جائے اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ہاں ان کی رشتہ داریاں نبھاؤ، لیکن اس کی لمٹ ہے، ایک حد ہے، جس حد تک ان کی رکھوالی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے لیے کمانا ہے اتنا تو کرو، ان کا جتنا حق ہے اتنا کرو، لیکن رب اور تمہارے درمیان ایک تیسرا بن کے آ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا تم سے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے وقت تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھی تو میں نے سمجھایا تھا، لیکن تم نے نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بھول گئے نا؟ اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر، بھول گئے نا؟ تمہیں غفلت میں ڈال دیا نا؟ کس چیز نے؟ زیادتی کی ہوس نے، التکاثر، اور ملے، اس کو کہتے ہیں تکاثر۔ کیا ملے؟ اولاد اور پیدا ہوں، بیٹے اور ملیں، دولت اور ملے،
ہوس جو ہے ایک زیادتی کی ہوس، یہ ہوس، اس ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا اور میرا ذکر نہیں کیا، مجھے یاد نہیں کیا، میری باتوں کو بھلا دیا، یہی کیا نا؟ الہاکم التکاثر، کب تک بھلائے رہے، کب تک بھلائے رہے؟ اس وقت تک جب تک تم نے قبر میں اپنا قدم نہیں رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، قبر میں آ کے پہنچ گئے، اب آئے ہو یاد کرنے، اب آئے ہو یاد کرنے، اب تم یاد کرو یا نہ کرو، یہ بات متعین ہے کہ اب تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کھلا کھلا، یاد کرو یا نہ کرو لیکن یاد رکھو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کھلا سوف تعلمون، اب میں تمہیں دکھاؤں گا، دیکھو میں تمہیں دکھاؤں گا کیا ہوتا ہے، کھلا سوف تعلمون، اب تم جانو گے، کیا جانو گے تم؟ کھلا سوف تعلمون، تمہیں دکھا کے رہوں گا، تمہیں یہ پتہ چل کے رہے گا، تم جان کے رہو گے۔ کیا؟ جہنم کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ قبر میں جب پہنچتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو بدبخت بندہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو، وہاں سے جو بھی عذاب کی چیزیں ہیں وہ آئیں اور اس کی قبر میں اس کو عذاب ہوتا رہے۔ یہ جہنم کو یہیں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جہنم کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے قبر ہی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم نے جب یاد کرنا تھا اس وقت پوری زندگی لہو و لعب میں رہے، جو فتنے تھے ان کی خدمتوں میں تم نے اپنے کو غلام بنا لیا، پوری دنیا میں زندگی اس طرح گزارتے رہے جیسے تم نے مجھے کبھی جانا ہی نہیں، مجھے پہچانتے بھی نہیں، ایسے تم نے زندگی گزاری۔ اور آج جب کہ پوری دنیا سے نا امید ہو چکے ہو، مجھے یاد کرنے آئے ہو، میرا یہ اعلان ہے کہ کبھی بھی ایسا شخص جو مرنے کے بالکل قریب ہو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہ کروں، یہ میں نے اعلان کیا ہوا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ اے انسان، ہم اس وقت توبہ قبول نہیں کرتے جب انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد جاری رہے گا یہ موضوع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ملاذات الحیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں اس بندے سے مخاطب ہوتا ہے جب وہ یاد کرتا ہے مرنے کے وقت، پوری دنیا سے جب نا امید ہو جاتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جو اس سے پہلے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ میں جب پیدا کیا ارواح کی شکل میں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے خطاب جو کیا شفقت کے انداز میں، انہیں پیدا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، اچھے انداز میں ہم نے کہا بلا۔ اس کے بعد جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے وہاں اللہ نے ہمیں مدد کیا اور اس نے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ دیا، لیکن ہمیں نصیحت کی جب اس دنیا میں آئے کہ تم دنیا کے چکر میں پڑ کر مجھے نہ بھولنا، میرے اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کو نہ آنے دینا، یہ اللہ نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ اس کے باوجود جب وہ انسان بھلا دیتا ہے، قبر میں پہنچنے والا ہوتا ہے، یعنی جب مرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الآن 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 وقد عصیت، اتنے دنوں تک تو تم شرارتیں کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، تم نے کیسی کیسی شرارتیں کی ہیں دنیا میں، وہ ہم جانتے ہیں بندے۔ الآن اب آئے ہو، وقد عصیت، آج تک تم شرارتیں کرتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، اور آج آئے ہو مجھ سے معافیاں مانگنے، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ کھلا سوف تعلمون، آج ہم تمہیں دکھائیں گے اور وہ چیز دکھائیں گے کہ تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اس کے جسم میں جو کچھ بھی اعضاء و جوارح ہیں، ان میں جو طاقت ہے وہ محدود ہے، ایک لیمٹ پر ہے۔ آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکے، آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ سورج کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس دن جب وہ مرنے والا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اے انسان، تم نے بھلا دیا نا، اور یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں بھولنا، اور تم نے بھلا دیا
ٹھیک ہے تم نے اگر بھلایا ہے تو یاد رکھنا کلا سوف تعلمون، تم دیکھو گے، ہم تمہیں دکھائیں گے، اور وہ چیز دکھائیں گے تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ فکشفنا عنک غطاءک، ہم تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیں گے، اور تمہاری آنکھوں میں جو ہم نے ایک لمٹ رکھی تھی یہ لمٹ ختم ہو جائے گی۔ اب تم فرشتوں کو بھی دیکھو گے، جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، دوسری دنیا تمہیں نظر آئے گی، اور جب دوسری دنیا نظر آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کو دیکھے گا وہ انسان، اور ایسے وقت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت توبہ قبول نہیں کرتا۔ الان اب آئے ہو توبہ کرنے اور اب تک شرارتیں کرتے رہے، نہیں چلے گا، آؤ اب ہم تمہیں دکھائیں گے۔ وہ شخص مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محاسبہ اور مواخذہ شروع کرتا ہے، اس شخص سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہی 3 سوال۔ پہلا سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کون سا لائف اسٹائل تم نے اختیار کیا تھا، تمہارے زندگی میں جو تمہارا جینے کا طریقہ تھا کون سا طریقہ، انگریزوں والا، یورپ والا، فلاں فلاں فلاں، بہت سارے طریقے ہیں، راسمالیہ، کمیونزم، سیکولرزم، کون سا تمہارا لائف اسٹائل تھا؟ لائف اسٹائل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کیا دین اسلام کا لائف اسٹائل تھا یا صرف نام مسلمان رکھا ہوا تھا؟ قبر میں یہ سوال ہونا ہے۔ یہ جو دین کا مفہوم ہے، دین کا مفہوم یہی ہے کہ تمہارا لائف اسٹائل کون سا تھا، صرف یہ نہیں کہ نام مسلمان تھا، ہم نے کپڑے مسلمانوں کے پہن رکھے تھے، ہم نے وضع قطع مسلمانوں کا بنا رکھا تھا، بس اتنی سی بات ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے تھے، بس اتنی سی بات؟ جی نہیں، یہ نہیں چلے گا، مکمل لائف اسٹائل ہونا چاہیے۔ اگر سوچ ہو، تھنکنگ، یہ بھی اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے، رہنا سہنا یہ اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے، اپنا وضع قطع اسلامی ہونا چاہیے، ساری چیزوں میں ایک مکمل لائف اسٹائل جو ہے وہ اسلام کا نظر آنا چاہیے۔ اگر ایسا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بشارتیں سناتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جب رنگ چڑھتا ہے تو صرف باہر نہیں بلکہ اندر تک رنگ پہنچنا چاہیے۔ ہر چیز میں جو ہم بولیں تو بولی میں اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے، جو ہم سوچیں تو ہماری سوچ میں اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے، جو ہم دیکھیں اس دیکھنے میں اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے، ہماری باتوں میں بھی اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ بولیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، جو اللہ کی بات نہ ہو، ایسی بات زبان سے نہ بولیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایسا ہونا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ سوال کیا جائے گا قبر میں کہ تمہارا لائف اسٹائل کون سا تھا۔ اگر ہم نے صحیح زندگی گزاری ہوگی تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جب جواب دیں گے کہ دینی الاسلام، تو آواز دے گا، اور آواز یہ دے گا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس نے غلط نہیں کہا، اس نے جو لائف اسٹائل اختیار کیا ہوا تھا دنیا میں تو اس کا لائف اسٹائل اسلام کا تھا، میرا نازل کیا ہوا اصول اور ضابطہ، فطری دستور حیات جو میں نے دیا تھا، فطری لائف اسٹائل جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ جو میں نے دیا تھا اسی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے۔ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ لیکن جو دوسرا ہوگا اس سے جب سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا ہا لا ادری، افسوس افسوس افسوس، میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا تھا، میرا لائف اسٹائل کیا تھا۔ کسی کو میں نے دیکھا کہ اس طرح کا ڈریس پہنتا ہے، اچھا لگا، میں نے اس کے ڈریس کو کاپی کر لی اور اسی طرح سے ڈریس پہننے لگا۔ فلاں کو دیکھا ایسا، ویسا کر لیا، فلاں کو دیکھا ایسا، اس میں اچھا لگا، ویسا کر لیا۔ دل میں جو آیا، میری جو ہوس تھی، میری جو چاہت تھی، اسی پر میں نے زندگی گزاری۔ اب اس کا نام کون سا لائف اسٹائل ہے مجھے نہیں پتا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت ہی دردناک وقت ہوگا جب ایک انسان اس دنیا میں آنے کے مقصد میں فیل ہو رہا ہوگا۔ بی اے کا اسٹوڈنٹ جب وہ ایگزام دینے جاتا ہے اور اس وقت اسے کسی کوشچن کا آنسر نہیں آ رہا ہوتا ہے، بہت حیرت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے، اگر مجھ سے نہ ہو سکا، ابھی نہ لکھ سکا تو میں فیل ہو جاؤں گا، اور کتنی محنت میں نے کی ہے یہ کورس کرنے کے لیے، اور یہ لاسٹ ایگزام ہے، فیل ہو گیا تو سارا کچھ کیا درا پانی پھر جائے گا۔ بڑا پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ فکر میں ہوتا ہے، بہت زیادہ سوچوں میں ڈوب جاتا ہے، کیا ہوگا میرا،
اتنا خرچ کیا، اتنا وقت لگایا، اتنی محنت کی، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ شخص قبر میں جب 3 سوالوں کا جواب دے رہا ہوگا اور اپنا لائف اسٹائل نہیں بتا سکے گا کہ کس طرح کی زندگی اس نے جی ہے، کیسا جیون اس نے بتایا ہے، نہیں بتا سکے گا اور افسوس کرے گا، اس وقت اس کے افسوس میں بھی ایک درد ہوگا، ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتے جو وہاں سوال کر رہے ہوں گے، اس وقت ان کے ہاتھوں میں اسلحے ہوں گے، ہتھیار ہوں گے سزا دینے کے لیے، وہ اسے اٹھائیں گے اسے مارنے کے لیے اور کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، تمہیں نہیں پتا، نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، اور جو تمہارے لیے قرآن بھیجا گیا، تمہارے لیے آسمان سے کتابیں بھیجی گئی، ان کو پڑھا بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں کی، لا دریتا، نہیں پتا تجھے، ولا تلیتا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن تو تیرے لیے بھیجا تھا اللہ نے کیوں بھیجا تھا قرآن؟ رکھنے کے لیے، طاقوں میں سجانے کے لیے بھیجا تھا، کورٹ کچہریوں میں اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے بھیجا تھا؟ قرآن کیوں بھیجا تھا اللہ نے؟ قرآن ایک میسج ہے، میسج اللہ کی طرف سے معبود نے اپنے عبد کو ایک میسج بھیجا ہے، اور یہ میسج تمہارے لیے تھا۔ وَلَا تَلَيْتَ، تم نے پڑھا بھی نہیں اس میسج کو جو رب نے تمہارے لیے بھیجا تھا دنیا میں، اس میسج کو کھول کے بھی نہیں پڑھا۔ لا دریتا ولا تلیتا، تم نے پتہ بھی نہیں کیا، معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور قرآن کو پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اللہ کا میسج تھا، اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ ضرور پڑھ لیتا کہ تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے، اور تمہیں پتہ چل جاتا کہ تمہارا لائف اسٹائل کون سا ہونا ہے اور کیسا رب کو چاہیے، یہ تمہیں پتہ چل جاتا۔ لا دریتا ولا تلیتا، تم نے اپنے رب کے میسج کو بھی نہیں پڑھا۔ ناظرین کرام، یہ جو میسج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انداز میں نہیں، مختلف انداز میں ہمیں بھیجا ہے، اور یہ جو میسج ہے رب کی طرف سے، یہ میسج صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کتاب ہے دنیا میں آ گئی ہے اور بس، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ میسج کا ایک مفہوم ہے جسے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ آج کی مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری مجلس میں، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے میسج بھیجا ہے، کیا میسج ہے اور کس طرح کا میسج ہے، اور ہم اس میسج کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، سمجھ رہے ہیں یا نہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں۔ چونکہ آج کی مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔